سب سے ملتمس ایک مریض ہیں شجاعت مرزا، ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کی جلد سے ریابی کے لیے اور دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی مومن یا مومنہ بیمار ہے اس کی جلد سے ریابی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، والسلام علیکہ یا سید النبیین، والسلام علیکہ یا جد الحسنین ابو القاسم محمد، والسلام علیکہ یا نبا العظیم، والسلام علیکہ یا صراط المستقیم، والسلام علیکہ یا حجت البالغہ یا علی ابن ابی طالب صلوات۔ اما بعد، قال امام حسن عسکری علیہ السلام، افضل العبادہ الفکر صلوات۔ معزز سامعین، واجب القدر احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ سب کو آمادہ سماعت کرنے کے لیے گفتگو کا آغاز عالمین کے مالک 1,23,999 انبیاء کے سردار جناب رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث، ایک دن آپ نے مولا علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا علی، جو شخص، ذہن میں رکھیے، بولتے محمد ہیں بلواتا خدا ہے، یا علی، جو شخص آپ سے محبت کرتا ہوگا، جو شخص یا علی آپ سے محبت کرتا ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں زمین و آسمان میں اس سے اسیر محبت خدا لکھا جائے گا۔ توجہ ہے، محبت کرے گا علی سے، نامہ اعمال میں لکھا جائے گا خدا سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ رسالت مآب نے خم غدیر میں فرمایا تھا، جس کسی نے یا علی آپ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی خدا سے محبت کی۔ ایک درود پڑھیے بابا سے بولا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ ہی کا فرمان ذیشان ہے کہ بآواز بلند درود پڑھنے سے اللہ دلوں سے نفاق کو دور کرتا ہے۔ الحمد ہے اس ذات پروردگار کے لیے جس نے ہر شے کو خلق کیا اور اس کی مخلوق میں اللہ نے جو سب سے منفرد، سب سے یگانہ، یکتا، اس کو خلق کیا، اس انمول خلق کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ توجہ ہے، محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ نے جناب رسالت مآب کو میزان قرار دیا ہے، کسوٹی قرار دیا ہے، حتیٰ کہ امیر المومنین نے عدل کی جگہ تعریف کی۔ مولا فرماتے ہیں عدل کہتے ہیں شے کو اس کے پہلو مقام پر رکھنا۔ ایک عادل تعریف عدل کر رہا ہے، علی کہہ رہے ہیں
عدل کہتے ہیں شے کو اس کے محل و مقام پر رکھنا. اب اللہ عادل ہے، اس عادل نے 1,24,000 مقام رکھے ہیں انبیاء کے. یعنی جناب آدم جس مقام کے لیے ڈیزرو کرتے تھے اللہ نے اس مقام پر جناب آدم کو رکھا. جس مقام کے لیے جناب ادریس ڈیزرو کرتے تھے اللہ نے اس مقام کے لیے جناب ادریس کو رکھا. پھر اللہ نے جس مقام کے لیے جناب نوح ڈیزرو کرتے تھے اس مقام پر اللہ نے جناب نوح کو رکھا. یعنی ہر نبی جس مقام کے لیے تھا اللہ نے اس مقام کے لیے اس نبی کو قرار دیا. اور جو امت جس نبی کے ساتھ استحقاق رکھتی تھی اس امت کو اس نبی کے ساتھ قرار دیا. توجہ ہے؟ ایک درود پڑھیے بابا سے بولا. تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ عادل کہتے ہیں شے کو اس کے محل و مقام پہ رکھنا. اب میں بھی شے ہوں، آپ بھی شے ہیں، اللہ کا ہر نبی شے ہے. لہذا اس عادل خدا نے جس نبی کا جو مقام تھا اس نبی کو اس مقام پر رکھا. ہر نبی کے ساتھ اس کی جو امت قرار تھی وہ امت اسی نبی کے ساتھ استحقاق رکھتی تھی کہ اللہ اسی نبی کے دور میں اس بندے کو خلق کرے. مجھے آپ کو اللہ نے سید الانبیاء کے باب وسیع کے دور میں رکھا. یعنی میں اور آپ استحقاق رکھتے تھے کہ ہم محمد کے 12ویں وسیع کے دور میں قرار پائیں. یعنی مجھے آپ کو اللہ نے اس حجت کے دور میں رکھا کہ جس حجت کے پیچھے اللہ کا ایک صاحب کلمہ نبی، ایک صاحب شریعت نبی، ایک صاحب کتاب نبی، ایک اولو العزم پیغمبر نبی، اللہ کی اس حجت کے پیچھے مقتدی ہوگا جس مقتدی کو عیسیٰ کہتے ہیں. حضور ہے تو بس تمہید ہے سہل سی پھر بالکل آسان حکومتی. یعنی اللہ نے ہر اس بندے کو جس کا جو مقام تھا اس مقام پر رکھا. یعنی مجھے آپ کو محمد کے 12ویں وسیع کے دور میں رکھا. اگر چاہتا تو رسول اللہ کے دور میں رکھ دیتا، اگر چاہتا تو آدم کے دور میں رکھ دیتا. لیکن اللہ نے ہم شیعان علی کو جو محمد کے 12ویں وسیع کے دور میں قرار پائے اللہ نے کہا تمہارا تعلق ہے اس کل سے ہائے 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 جس کو میں زمانے میں بقیت اللہ قرار دے رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے. حضور ذرا توجہ کیجیے گا خدا کی قسم. درود پڑھ کے بعد حضور ہے تو اللہ نے 1,24,000 انبیاء قرار دیے. اب نبی ہے نبا سے. نبا کہتے ہیں خبر کو، نبا خبر کو کہتے ہیں. آدم ہے نبی، یعنی ہر نبی ہے نبا سے. اللہ سے نبا لیتا ہے، مخلوق کو دیتا ہے. یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کو نبوت کہتے ہیں. اس عادل خدا نے 1,24,000 انبیاء رکھے. یعنی انبیاء بدلتے گئے، نبا ایک ہی رہی. اللہ نے نبا کبھی نہیں بدلی. جو نبا آدم لائے وہی ادریس لائے، جو ادریس لائے وہی نوح لائے، جو نوح لائے وہی ابراہیم لائے، وہی اسماعیل لائے، وہی موسیٰ وہی عیسیٰ. 1,23,999 انبیاء نے تحت عدل اللہ کی نبا پہنچائی ہے. سید الانبیاء نے پہنچائی بھی ہے، پہنچائی بھی ہے، خمین غدیر میں دکھائی بھی ہے. آئے ہائے ہائے. آپ بتائیے کون مومن ہے جو نہیں جانتا کہ یہ زیارت امیر المومنین کا جملہ ہے؟ کیا حضور؟ السلام علیکہ یا نبال عظیم. اے اللہ کی سب سے عظیم نبا، اے اللہ کی سب سے بڑی خبر علی، آپ پر ہمارا سلام ہو. اچھا حضور اس نقطے سے بھی دیکھیے، اس زاویے سے بھی دیکھیے. کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام پر جو کسی شے کی ابتدا کرتا ہے یا
تختی اس کے نام کی بنتی ہے. بھائی ایسا ہی ہے. عجب ہے یہ نبوت لگنی تھی ظاہر زمانی اعتبار سے آدم کے نام کی. پہلا نبی ہے آدم. اللہ نے کہا آدم تو استحقاق نہیں رکھتا, استحقاق رکھتے ہیں محمد مصطفیٰ. نبوت کی تختی پہ نام آئے گا محمد مصطفیٰ کا. اس لیے میں نے اسے عالمین میں جتنے نبی خلق کیے ہیں ان تمام کا سردار بنایا ہے, اس لیے کہ یہ اعلان کرے گا سید الوصیہ کا. دیکھیے علی کے پروٹوکول کے لیے نہیں پہنچ پا رہے حضور. تین ہی علی ہے. ابھی الٹا کھولنے جا رہا ہوں. آپ بتائیے کیا ہے کل کی کل نبوت؟ نبا ہے نا حضور, خبر ہے. یعنی 23 سالہ نبوت جو محمد مصطفیٰ کی ہے, ہر لمحے خبر کا نام ہے نبوت. تو نبوت کی ابتدا کیا ہے؟ 40 سال خاموش زندگی. 40 سال خاموش زندگی, یعنی دعوی نبوت نہیں کیا. اب جب دعوی نبوت کیا تو اللہ نے, بلکہ اس حکیم نے جو کہ معبود ہے, اپنے اس حکیم جو کہ عبد ہے اس پر ایک آیت نازل کی. کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے میرے حبیب محمد اپنے قریبیوں کو بلائیے اور ڈرائیے. 23 سالہ دور نبوت کا یہ ابتدائیہ ہے. اگر جملہ تحت عدل کہوں تو یقیناً آپ اس پر مجھے داد دیں گے اور حق بھی بنتا ہے میرے داد کا. اگر میں یہ کہوں کہ ذوالِ شیرہ بیج ہے اور غدیر اس کا پھل ہے, اللہ کرے آپ پہنچ جائیں. حضور ہے توجہ, بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی دین کی ابتدا کیا ہے؟ دعوت ذوالِ شیرہ. انتہا کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ دعوت ذوالِ شیرہ. اس کا حاصل کیا ہے؟ غدیر. توجہ ہے. یہ ایک الگ بات ہے, یہ ایک الگ بات ہے کہ دعوت ذوالِ شیرہ میں غدیر نہیں ہے, لیکن غدیر میں دعوت ذوالِ شیرہ ہے. حضور توجہ کیجیے گا. ابتدا کیا ہے؟ دعوت ذوالِ شیرہ. ہر ایک کے اذہان میں محفوظ 3 دن جناب ابو طالب کا دسترخوان. اللہم صلی علی محمد وعجل یا اللہ نے کہا اپنے حبیب سے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے میرے حبیب محمد قریبیوں کو بلائیے اور ڈرائیے. یعنی یہ طے ہے کہ محمد مصطفیٰ باعلم ہے کس کس کو بلانا ہے, ہائے ہائے کس کس کو بلانا ہے اور اس کو ڈرانا ہے. یہ طے ہے, بلایا بھی جائے گا ڈرایا بھی جائے گا. طے ہے, بلایا بھی جائے گا ڈرایا بھی جائے گا. یعنی 2 جماعتیں بنص قرآن طے ہیں. ایک جماعت ہے ڈرانے والی, دوسری جماعت ہے جسے ڈرایا جائے گا. جو ڈرانے والی جماعت ہے نا, یہ مومنین کی جماعت ہے, من جانب اللہ جماعت ہے. آپ بتائیے پورے کلام الہی میں کہیں آپ کو پڑھنے کو یہ ملا ہو کہ 40 لوگ ہوں گے اور اس میں فلا فلا شامل ہوگا؟ اللہ نے زبان محمد میں تشریح قرآن کو رکھ کے بتا دیا کہ یاد رکھو کتاب خدا کافی نہیں ہے اگر درمیان میں محمد نہ ہو. بھائی آپ بتائیے نا, کوڈ تو بس یہی آیا, بلائیے اور ڈرائیے. یہ قرآن نے کب کہا کہ ابو لہب بھی آئے گا, فلا 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 آئے گا؟ المختصر آیت آ گئی, دین کی ابتدا ہے. محمد مصطفیٰ نے کہا یا علی, اللہ کرے آپ مزاج سمجھ سکے گا, یا علی جائیے جائیے جائیے, جا کر فلا فلا سے کہیے آ جائے. دعوت دی ہے کھانے کی, مقصد ہے ڈرانا. اللہ جانے آپ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. دعوت دی ہے کھانے کی, مقصد ہے ڈرانا. المختصر پہلا دن دسترخوان سج گیا, 40 قریبی آ گئے,
کھانا کھا چکے. جب کھانا کھا چکے تو ابو لہب اٹھا. اس سے پہلے کہ رسالت مآب اپنی بات کر, ابو لہب اٹھا, اٹھ کر کہنے لگا اس کی بات نہ سننا, ناؤذ باللہ, جادوگر ہے, سحر کرتا ہے. سب اٹھے چلے گئے. رسالت مآب دیکھتے رہے. حکیم ہے محمد مصطفیٰ, جانتے ہیں آج نہیں, کل بھی نہیں, مانیں گے لیکن پرسوں. حضور آپ دیکھیے, میں آپ تو اگر باعلم ہو جائیں تو چاہیں گے فٹافٹ کام ہو جائے. محمد کو کسی کام میں جلدی نہیں ہے, اس لیے کہ محمد کے خدا کو جلدی نہیں ہے. اگر وہ جلدی میں آئے تو ابراہا کا لشکر, ابراہا کا لشکر, ابراہا کا لشکر پرندے کی چونچ میں پتھر رکھ کے ہلاک کر دیتا ہے. مہلت دینے میں آئے تو فرعون, شداد اور نمرود جیسے خدائی دعویٰ کر کے 1000 سال جی لیتے. وہ تو ہے حضور. دوسرا دن پھر بلا لیا گیا, پھر دسترخوان سجا, وہی مقام, پھر کھڑا ہوا, پھر چلے گئے. اب جب تیسرا دن آیا, نتیجہ لیجیے, جب تیسرا دن آیا حضور, آیت نے کہا قریبیوں کو بلانا ہے اور ڈرانا ہے. یہ طے ہوا, قرآن تو یہی کہہ رہا ہے. جناب ابو طالب نے کہا بیٹا محمد, آج یہ جب آئیں گے نا تو جب تک یہ آپ کی بات سن نہ لیں تو یہاں سے جائیں گے نہیں. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے ابو طالب کی دھمکی. کہا یہاں سے جائیں گے نہیں. آ گئے, دسترخوان سج گیا. جب دسترخوان سج گیا, جناب ابو طالب نے عجب کام کیا. جیسے ہی آگے بیٹھ گئے, دسترخوان سج گیا. جناب ابو طالب نے جس حجرے میں, جس ڈرائنگ روم میں انہیں بٹھایا تھا, اس کا حجرہ, اس کا دروازہ بند کیا, کنڈی لگا دی. یعنی حجرے کا دروازہ بند کیا, کنڈی لگا دی. اب یہ دیکھ رہے ہیں ابو طالب کر کیا رہے ہیں. قرآن نے سمجھایا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, قریبیوں کو بلانا ہے اور ڈرانا ہے. یعنی اللہ کی دین کی نصرت کے لیے کفار اور مشرکین کو سب سے پہلے جس نے مقید کیا اس ذات کو ابو طالب کہتے ہیں. توجہ کیجیے گا. کھانا کھا چکے, اس سے پہلے کہ گزشتہ 2 دن جو ابو لہب کرتا رہا, سوچ رہا تھا میں اٹھوں. جناب ابو طالب نے کہا اس کو یا عبور, اے کانے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. تاریخ لکھتی ہے سکوت اس طرح کا تھا اگر کوئی سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز سجائی دیتی. اللہ اکبر. اللہ نے کہا ہے محمد قریبیوں کو بلاؤ اور ڈراؤ. ڈرایا ابو طالب نے. ابو طالب کا ڈرانا, محمد کا ڈرانا, محمد کا ڈرانا. ہائے ہائے ہائے. حضور بالکل نہیں یاد آگے پیش کر رہا ہوں دعوت ریزولیشن کا, خدا کی قسم. کیا ہوا؟ بیٹھ گئے. اب یہ سمجھ گئے یہ بات سننا پڑے گی. رسول اللہ کھڑے ہوئے. اس سے پہلے کہ رسول اللہ کھڑے ہوتے, ایک اور فضیلت جناب ابو طالب جب کہہ دیا نا, وہ کانے, ابو لہب سے کہا, وہ کانے بیٹھ جا, خاموش رہ, ہلا نہیں, سرکا نہیں. کیسے سرکتا؟ خیبر شکن کے بابا کی دھمکی تھی. توجہ کیجیے گا. جناب رسالت مآب نے جانب ابو طالب دیکھا, جناب ابو طالب نے جانب رسول خدا دیکھا. کہا کم, ابو طالب نے کہا کم یا سیدی, اللہ کرے آپ سمجھ سکیں, کم یا سیدی و یا مولائی, اے ابو طالب کے سردار اٹھئے, اے ابو طالب کے مولا اٹھئے, پیغام آ جائیے. جناب رسول خدا نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یا لیا حضور ہے توجہ, اے میرے سردار, اے میرے مولا اٹھئے, خطاب فرمائیے. رسالت مآب نے کہا سنو اے اولاد عبد المطلب, اے اولاد عبد المطلب سنو, پورے عرب میں جو بھلائی کا پیغام میں لایا ہوں تمہاری طرف
سے لے کے اب تک کوئی نہیں لایا. توجہ ہے, کوئی نہیں لایا. جو بھلائی کا پیغام میں لایا ہوں. تم میں سے کون ہے, جملہ دیکھیے, تم میں سے کون ہے جو میرے اس مقصد میں میری نصرت کرے گا. ڈیمانڈ دیکھیے محمد مصطفیٰ کی, یعنی دین کا بیج رکھ رہے ہیں. ابتدائی دین ہے نا دعوت ذل شیرہ. تم میں سے کون ہے کہ جو اس کار خدا میں, کار دین میں میری نصرت کرے گا. اور سنو, جو میری نصرت کرے گا نا, پھر محمد کا وعدہ ہے, محمد اسے اپنا بھائی بھی بنائے گا, اپنا مسیح بھی بنائے گا, اپنا خلیفہ بھی قرار دے گا. کوئی نہ اٹھا, بس وہی اٹھا جسے اٹھنا تھا, وہی اٹھا. بااختیار سب کو کیا, محمد نے سب کو بااختیار کیا. دیکھیے اسی لیے اللہ حق کے سوال رکھتا. ہمارا دین جبریہ نہیں ہے. اللہ نے ہر نفس کو بااختیار کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ علی کے فضائل سن کے جو چہرہ مسکراتا ہے, جو چہرہ بگڑتا ہے, یہ کوئی جبرانہ ہے نہیں, اختیار ہے. جس کے قلب میں اللہ نے علی کی محبت کا بیج بو دیا ہے, وہ تو ڈھونڈتا ہے کوئی ملے, میرے آقا کی فضیلت بتائے. پہلا کام کیا ہے, تمہاری طرف میں اللہ کی بھلائی کا پیغام لایا تمہاری طرف. اور پیغام کیا ہے یہ نہیں بتایا, لیکن ڈیمانڈ رکھ دی کہ مجھے ناصر چاہیے, مجھے دین کے لیے ایک ناصر چاہیے, نصرت چاہیے کسی کی. بااختیار کیا, یعنی تقاضا ہے محمد کا اجرائے دین کے لیے ایک ناصر کا. اور محمد نے عوض میں وعدہ کیا ہے, بھائی بھی بناؤں گا, وصی بھی قرار دوں گا, جانشین بھی قرار دوں گا. ایک وعدہ محمد نے اس سے کیا جو نصرت کرے گا. یہ کل کی کل نبوت کا وعدہ ہے وسائل سے. اللہ کرے آپ پہنچ گئے ہو. یعنی دعوت ذل شیرہ محمد مصطفیٰ نے 1,23,999 انبیاء کی بنیاد پر وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کے دین میں نصرت کرے گا, یہ نبوت کا وعدہ ہے. نبوت اس کی وسائل کا اعلان بھی کرے گی, اس کی خلافت کا اعلان بھی کرے گی. اب آپ بتائیے, محمد نے وعدہ کر لیا ہے, محمد کو چاہیے ناصر. تو جو اٹھا اس نے کیا کہا, یا رسول اللہ انا واللہ. علی نے کہا یا رسول اللہ انا واللہ, خدا کی قسم میں کروں گا, میں بنوں گا آپ کا ناصر. علی کا وعدہ ہے آپ کی نصرت کرے گا. محمد نے کہا میرا وعدہ ہے, میں 23 سال سے تیرے فضائل بڑھوں گا. آئے ہائے ہائے, نہیں حضور بہت سارے چہرے سوالیہ, اور چہروں سے سوال کو ہٹانا, دور کرنا, یہ مولا علی کے چاہنے والوں پر حجت ہے. جو ہے دیکھیے, محبت ہو جاتی ہے, مودت کرنا پڑتی ہے. محبت اس جذبے کو کہتے ہیں جو دل میں رہے. لیکن علی کا چاہنے والا علی سے محبت کرتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے محبت دل ہی میں رہ جائے. محبت کی اظہار چاہتی ہے. یہ محبت جب مقام ظہور میں آتی ہے مودت بنتی ہے. چہرہ مسکراتا ہے دلیل مودت, ہاتھ داد کے لیے اٹھتا ہے دلیل مودت. یہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے, مودت اٹھواتی ہے. چہرہ کھلتا نہیں ہے, مودت. جو چہرہ بگڑ جائے یہ دلیل عداوت ہے. حضور ہے توجہ. آپ سوچئے, نبوت نے وعدہ کر لیا کس سے, اس ناصر سے کہ جو اجرائے دین میں محمد کی نصرت کرے گا.
یعنی ایک وعدہ علی نے محمد سے کیا، دوسرا وعدہ محمد نے علی سے کیا. توجہ ہے؟ اگر جملہ ادل عرض کروں، ایک وعدہ محمد نے علی سے کیا، دوسرا وعدہ علی نے محمد سے کیا. یعنی دعوت صلح شیرہ، دعوت صلح شیرہ اگر علی سے وعدے کا دن ہے تو پھر خمینی اس وعدے کی وفا کا دن ہے. ہائے ہائے ہائے. حضور بتائیے وعدہ وفا ہوا ہے نہیں ہوا؟ بھائی نبوت نے یہی وعدہ تو کیا تھا. آپ سوچئے میں اور آپ کتنے گناہگار ہیں، خطا کار، کتنے گناہگار خطا کار، لیکن علی کی محبت پر کوئی کمپرومائز نہیں. ایسا ہی ہے نا؟ یعنی دنیا کی اگر ساری دولت لا کر ہمارے قدموں میں رکھ دی جائے، قدموں میں ڈال دی جائے اور کہا جائے اس کے عوض علی کی محبت یا محبت محمد اور آل محمد چھوڑ دی جائے، بتائے نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب ہے ہم سے زیادہ امیر کوئی ہے ہی نہیں. توجہ ہے؟ اب آپ سوچئے جس محمد کو اللہ نے خلق ہی، توجہ کیجئے گا، جس محمد کو اللہ نے خلق ہی اجرائے دین کے لیے کیا ہو اور اجرائے دین کا مقصد ہی صرف فضائل علی ہو، تو محمد مصطفیٰ جس کو اللہ نے فضائل علی کے لیے خلق کیا، چنا، جس کی بدیت میں فضائل علی کو اللہ نے گود دیا، سوچئے وہ محمد مصطفیٰ کس قدر منتظر ہوتے ہوں گے بارے الہ عالم انوار سے، عالم ارواح سے گزار کر عالم اجسام میں مجھے وہ موقع دے، وہ وقت دے کہ فضائل علی کی ابتدا کروں. ہائے 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 ہائے. بتائیے حضور، آپ بتائیے اگر آپ کو مولا کی ایک فضیلت پتہ چل جائے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ڈھونڈتے ہیں کوئی علی والا کہ یار دیکھو میرے مولا کی یہ فضیلت ہے. اب میں آپ کو ہے معلوم کی بنیاد پہ عالم، سنا تو علم ہوئے، پڑھا تو علم ہوئے. محمد ہے سراپا علم الہی، جس سے زیادہ علی کو کوئی جانتا ہی نہیں. سوچئے عالم خوشی جناب رسالت باب کی کیا ہوگی کہ جب فضائل علی بیان کرتے ہوں گے لوگوں کے چہرے بھی بنتے ہوں گے، مسکرا کے کہتے ہوں گے علی آ گیا ہے. ہائے ہائے ہائے. توجہ ہے؟ تو ایک ہے وعدہ محمد کا علی سے، دوسرا وعدہ ہے علی کا محمد سے. اب علی نے کیا کرنا ہے؟ 23 سال نصرت محمد مصطفیٰ طے ہے. ابتدا لیجیے، ابتدا لیجیے. پہلا مقام نصرت کا کیا ہے؟ شب ہجرت. شب ہجرت کیسا ناصر ہے؟ بستر ہے محمد کا، یہ ہے علی کے وعدے کا وفا ہونا. بستر ہے محمد کا، اطمینان سے سوئے ہیں علی. کون علی جو یہ کہتے ہیں اے سورج گواہ رہنا، علی نے ہمیشہ تجھے ابھرتے دیکھا ہے، تو نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا. میں کہوں گا مولا پھر یہ شب ہجرت کا سونا کیا ہے؟ جواب مولا آئے گا یاد رکھو علی کا سونا اور جاگنا برابر ہے. شخص نے موت سے، مولا سے موت اور حیات کا فلسفہ پوچھا. مولا نے جواباً اس شخص کو کہا، یعنی علی کا سونا اور جاگنا برابر ہے. امام کی یہ صفت ہے، جیسے سامنے دیکھتا ہے نا معائنہ ویسے بھی پیچھے دیکھتا ہے. میں آپ دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج ہیں. امام اعضاء کے ذریعے نہیں دیکھتا، اس کا علم ہر شے پہ گواہ ہے. توجہ ہے؟ مولا علی نے کہا سنو، جس شخص کا یہ اعتقاد ہے، جس شخص کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ نہیں مرے گا، علی بول رہے ہیں کہ اسے موت نہیں آئے گی، کہا میں علی اسے دعوت عام دیتا ہوں. کیا ہے دعوت عام؟ وہ شخص اپنی نیند روک کے دکھائے. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. کہا وہ شخص اپنی نیند روک کر دکھائے. اللہ ہر روز تم پہ نیند طاری
दावत ज़ुलैशीरा नासिर अली, जंग बदर वादा वफा नासिर अली, ओहद का नासिर अली, खंदक का नासिर अली, खैबर का अली। देखिए मोहम्मद मुस्तफा ने एक एक मकाम पर 23 साल कैसे फदाइल अली डिस्क्राइब की। यानी जब खंदक में भेजा है ना अमर बिन अब्दवत के सामने, क्या कहा? बरज़ल ईमान, बरज़ल ईमान कुल्लहू, हू की ज़मीर जा रही है अल्लाह की तरफ। बरज़ल ईमान, उस ईमान को भेज रहा हूं, कुल्लहू, जो कि उसका कुल है, यानी अल्लाह के कुल्ले ईमान को भेज रहा हूं, इला कुफ्र कुल्ले ही, किसके मुकाबले? जो कुल का कुल कुफ्र है। सोचिए मोहम्मद ने जब अली को कुल कहा होगा, यही समझा दिया। याद रखो हर शय जुज़्व ईमान है, अली कुल्ले ईमान है। अल्लाह के हर फरीज़े को इस कुल से मुसद्दिक़ा करना। हाय हाय हाय। जब पहुंचे, अब आप देखिए अंदाज, यानी भेजते हुए कह रहे हैं कुल का कुल ईमान जा रहा। जब पहुंच गए अमर बिन अब्दवत को कत्ल कर दिया। अब एक आयत मुंतज़िर है, एक आयत मुंतज़िर है बैत मामूर पर कि कब आयतुल कुबरा मुझे किसने नज़ूल देते हैं। तवज्जो कीजिएगा खुदा की कसम। आयतुल कुबरा ने क्या किया? जैसे ही अमर बिन अब्दवत का सर काटा, फौरन इतने नज़ूल मिला, आयत मुस्कुराती हुई उतरी। अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, वक़फ़ अल्लाहु मुमिनीनल क़िताल तन्हा तन्हा, अल्लाह का जंग करना मोमिनीन के लिए काफी हो गया। बताएं कब हुए नबी पे उतरा, कब उसने तलवार उठाई? बताइए कब उतरा अल्लाह? लेकिन ये तय है कोई उतरा है। अल्लाह ने कहा तू नहीं मैं उतरा, कतल तूने नहीं मैंने किया। सोचिए आयत किस तरह। अब जब पलट के आए मोहम्मद मुंतज़िर, क्योंकि मोहम्मद ने वादा किया है मैं अपना वादा पूरा करूंगा, अली आप अपना वादा पूरा कीजिए। जब पलट के आए तो क्या कहा? अली की एक ज़र्ब यौम खंदक वाले दिन की सकलैन की इबादत से अफजल है। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। हुजूर सकलैन की इबादत से अफजल है क्या? अली की यौम खंदक की एक ज़र्ब। कहने वाला कौन? मोहम्मद मुस्तफा। अफजल क्या शय है अली की एक ज़र्ब यौम खंदक की? सकलैन की इबादत से अफजल। यानी ये तय है कि अल्लाह जिनकी इबादत मकबूल करता है, ऑप्शनल नमाज़ें नहीं, ऑप्शनल इबादत नहीं, जिनकी इबादत अभी मकबूलियत की सनद नहीं पा चुकी, वो इसमें आ ही नहीं सकते। इसलिए कि मोहम्मद उन्हें आबदीन की सनद दे रहा है। यानी जिनकी इबादत मकबूल हो चुकी, उन तमाम मकबूला इबादत वाले इबादत की इबादत से अफजल है। अली की ज़र्ब, अली की एक ज़र्ब। अब मुझे नहीं पता इन इबादत में कौन कौन आबिद शामिल है, लेकिन ये तय है जो भी है उससे अफजल है अली की। अल्लाह अकबर। और एक दुरूद पढ़िए। तवज्जो है, बल्कि कमाल तौर पर सुन लीजिए। हकीम है ना मोहम्मद मुस्तफा, अलीम भी है। ये तय जुमला देखिए, बलागत देखिए। कुल्ले ईमान को भेज रहा हूं, किसके मुकाबले पे? कुल्ले कुफ्र। काफिर नहीं कहा, कुफ्र कहा। यानी आदम से लेकर कयामत तक जितने दुश्मनाने खुदा है ना, यानी ये अमर बिन अब्दवत नहीं है, ये यजीद भी है, ये सद्दाद भी है, ये नमरूद भी है, ये फिरौन भी है। यानी हर नबी के जमाने का हर वो आदमी जो दुश्मन नबी है वही दुश्मन खुदा है। ये उसका जामे है, उसका मंबे है, जिसका नाम अमर बिन अब्दवत है। उसके मुकाबले में
کہ کل کے کل کفر کو جس نے قتل کیا اس ناصر کو علی کہتے ہیں، اس لیے کہ کل چچتا ہی علی کے ساتھ ہے۔ اللہ نے لفظ کل خلق ہی علی کے لیے کیا ہے۔ حضور ہے تو اگلی منزل دیکھیں، بہت گزری خیبر آ گئی، ایک ہی بات تھی بس جو مقام غور و فکر ہے۔ عجب معاملہ ہے یہ علی اور خدا کا کہ اگر دشمن خدا کا ہو سزا علی دیتے، اگر دشمن خدا کا ہو سزا علی دیتے ہیں، اور اگر دشمن علی کا ہو سزا خدا دیتا ہے۔ عمرو بن عبد کس کا دشمن ہے؟ خدا کا۔ قتل کس نے کیا؟ مرحب انتر سب ہیں دشمنان خدا، قتل کیے ہیں علی نے۔ اب ایک دشمن ہے علی کا، دشمن بھی کیسا ہے؟ تازہ حج کیا ہے، نہ منکر توحید ہے نہ منکر رسالت ہے، نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، حج بھی دیتا تھا، زکات بھی دیتا تھا، بس یہی پوچھا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے کہا ہے یہ آپ کی طرف سے یا یہ ہے خدا کی طرف سے؟ رسول خدا نے کہا بے شک یہ خدا کی طرف سے۔ کہا اچھا پھر میں بلا فصل اپنے خدا سے کہتا ہوں سارا سائل بے عذاب واقعہ، اسی وقت اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے۔ بلا فصل کے خدا نے دشمن علی پر بلا فصل عذاب نازل کر کے یہ بتا دیا کہ اللہ حسرت دشمن علی کو بھی چھوڑتا نہیں ہے۔ آئے ہیں دشمن علی کی بھی حسرت پوری کرنی ہونا۔ عذاب آیا یا نہیں آیا؟ اصل کیا ہے؟ دعوت ذل شیرہ بالکل نتیجے کے قریب آ گئی۔ صبر کیا ہے حضور؟ خوب قدیر تو 23 سالہ دور نبوت دیکھیے، کم از کم مولا علی کو اتنا تو مانیے جتنا محمد مصطفیٰ نے سمجھایا اور بتایا ہے، تاکہ اقرار نبوت تک پورا اتر سکے۔ اب میں کیا کروں کہ جب محمد یہ کہیں کہ یا علی میں چراغ ہوں آپ لو ہیں، یا علی میں چراغ ہوں آپ لو ہیں، یا علی میں شجر ہوں آپ ثمر ہیں، یا علی میں دعا ہوں آپ اثر ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور سوچئے کار رسالت کا وقت آ گیا، حالانکہ حساس مقام تھا دعوت ذل شیرہ، اس لیے کہ واسطہ تھا کافرین اور مشرکین سے۔ اب محمد نے دعوت ذل شیرہ والے دن وعدہ کیا تھا کہ جو اس کار دین میں میرا ناصر بنے گا نا، میں پھر وعدہ وفا کروں گا۔ وعدہ وفا کرنے کا دن آ گیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب پہنچا دیجئے اس پیغام جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ اور صرف پہنچانا نہیں ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ قولی نہیں فعلی بھی، حضور قولی نہیں فعلاً بھی پہنچانا ہے۔ اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو اپنے اللہ کی رسالت ہی نہ پہنچائی، یعنی یہ طے ہوا آج جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے یہ کل کی کل رسالت ہے، حالانکہ اس سے پہلے تمام فریضے جو اللہ نے مخلوق پہ فرض کیے تھے وہ نازل کر چکا تھا۔ کسی ایک فریضے میں بھی اللہ نے اپنے حبیب کو یہ نہیں کہا اگر تم نے یہ حکم نہ پہنچایا، یہ حکم نہ پہنچایا، پتہ چلا تمام احکام کا سردار ہے یہ حکم۔ کہا اگر یہ حکم نہ پہنچایا تو تم نے رسالت ہی نہ پہنچائی۔ عجب مقام آ گیا آپ سے یاد۔ اللہ نے کیا کہا کہ اگر تم نے اعلان ولایت علی نہ کیا تو اے میرے حبیب تم نے رسالت ہی نہ پہنچائی۔ اور کیا بتایا؟ اللہ کہنے لگا اے میرے حبیب محمد تو مجھے بڑا محبوب ہے۔ وہاں واسطہ تھا کافرین اور مشرکین سے دعوت ذل شیرہ والے دن، یہ ہے صبح غدیر،
1,23,000 کا مجمع ہے، سب مسلمان ہیں، سب تازہ تازہ حاجی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ مشرکین اور کافرین کو ڈراتا ہے، آئے بلغ میں حبیب کو کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، تجھے اللہ لوگوں سے محفوظ رکھے گا، ان کے شر سے بچائے گا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بارے الہ 1,30,000 مسلمانوں کے مجمع میں آخر محمد کو کس سے خوف ہے؟ غور کیجیے، دیکھیے اگر کافرین مشرکین ہوتے تو اللہ انڈوز کرتا کہ اے میرے حبیب تیرا خدا تجھے کافرین اور مشرکین سے بچا کے رکھے۔ یہ ہے مسلمانوں کا مجمع، سارے حاجی، سارے نبی کے کلمہ کو، کوئی وجہ تو ہے نا اللہ اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اس کا مطلب طے ہے کہ ان ظاہری مسلمانوں میں بغض علی والے بہت ہیں، اور صرف بغض علی والے نہیں، بغض محمد والے بھی ہیں۔ توجہ کیجیے گا، پھر اللہ نے کہا ان اللہ لا یہدی قوم الکافرین، اے میرے حبیب محمد بے شک تمہارا خدا کافرین کی ہدایت نہیں کرتا۔ بس ذرا غور کیجیے گا، جب اپنے بستر پر جا کر لیٹے آنکھیں بند کر کے سوچیے گا کہ 1,30,000 مسلمانوں کا مجمع ہو، خطیب محمد مصطفیٰ ہو، کیا وجہ ہے اللہ کو اپنے خطیب سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ کافرین کی ہدایت نہیں کرتا؟ بھائی کافرین تو ذل شیرہ میں تھے، کافرین تو ذل شیرہ میں تھے، غدیر میں کہاں سے آ گئے؟ اللہ نے اصل میں غدیر ہے، اصل میں اللہ نے ابو لہب پر ابو طالب کے ذریعے کانے کافر کی سند رکھ کے سمجھا دیا جو بھی منکر ولایت ہے وہ اصل میں ابو لہب ہے۔ آئے ہائے، حضور توجہ کی، وعدہ وفا ہو گیا، محمد نے اعلان ولایت کر دی۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ من کنت مولا ہو وہذا علی مولا۔ سوچئے جس مقصد کے لیے اللہ نے نبوت خلق کی تھی، آج اس وفا کا دن ہے، کس قدر نبوت مسکرا رہی ہوگی، پرمسرت ہو رہی ہوگی کہ آج میرا مقصد پورا ہو رہا ہے، میرا محضر مجھے مل رہا ہے۔ بارے الہ اے محمد کے خدا تو گواہ رہنا، جس مقصد کے لیے تو نے نبوت خلق کی تھی، آج سید الانبیاء نے اس مقصد کو علی کو دکھا کے پورا کر دیا۔ ادھر اعلان ہوا، فوراً جبرائیل آ گئے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ خدا کی قسم، کل کا کل دین، بھائی 23 سالہ دور نبوت، اصل ہے دعوت ذل شیرہ، پھل ہے نذیر۔ یہ عقلی اعتبار سے جو صاحب عقل ہے صرف اس سے مخاطب ہے۔ اصل کیا ہے؟ میٹھ ہے، صبر کیا ہے؟ غدیر ہے۔ پورا درخت مولا علی فرماتے ہیں کہ پورے کا پورا درخت بیج کے اندر چھپا ہوتا ہے، دکھنے میں بیج چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جو صاحبان عقول ہے وہ سمجھ گئے۔ توجہ ہے، اصل ہے دعوت ذل شیرہ، صبر کیا ہے حضور؟ غدیر خم۔ اب آپ بتائیے جب یہ بیج پروان چڑھے گا، اس بیج کا خاصہ ہر مقام پر ساتھ ساتھ چلے گا، چاہے یہ پودا بنے، تناور درخت بنے، پھر اس پہ شاخیں آئیں، پھر پھول آئیں، پھر پھل آئیں۔ آپ پھل کو چاک کیجئے، نتیجہ پھر بیج۔ اللہ کرے آپ پہنچ گئے، آپ کبھی پھل چاک کیجئے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو زیر زمین بویا ہوتا ہے وہ اختتام میں بھی نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ابتدا بھی علی سے کی، انتہا بھی علی میں کی، سمجھا دیا 23 سالہ دور نبوت کا مطلب
رکھ چکے؟ یاد ہی یاد. تو جناب سلمان قریب میں کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں. سوچئے جو مخلوق میں سب سے زیادہ عارف علی ہے اسے سلمان کہتے ہیں, مسکرا رہے ہیں. رسول خدا نے جانب سلمان دیکھا, کہا سلمان آپ کی مسکراہٹ کا کیا کہیں. حضور ہے تو جمل کے نہیں, تھوڑا سہل کر کے پیش کرتے. جب جناب سلمان نے یہ حدیث سن لی نا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, تو جناب سلمان یہ کہتے ہیں جب میں یہ حدیث سن چکا تو فریضہ نماز کے بعد ہر ایک نافلہ نماز میں مشغول ہو جاتا. کہا میں اپنی سب سے نکلتا اس جگہ چلا جاتا جہاں میرے مولا علی بیٹھے ہوتے. کہا وہ اپنی عبادت کرتے میں اپنی عبادت کرتا. کہا وہ اپنی عبادت کرتے میں اپنی عبادت کرتا. کہا سلمان تمہاری مسکراہٹ کا کیا کہنا. کہا سلمان مانگو کیا مانگتے ہو. سوچئے مانگنے والا ہو سلمان, عطا کرنے والا ہو محمد, تو پھر معیار عطا کیا ہوگا. بھائی معرفت سلمان دیکھیے, یعنی ایمان کے سب سے اولا درجے پر ہے جناب سلمان. اور کہتے کیا ہے, یا امیر المومنین آپ کا نام کیا ہے. مجھے آپ کو سمجھا دیا کہ میں ایمان کے 10ویں درجے پہ ہونے کے باوجود یہ بھی نہ جان سکا کہ امیر المومنین کا نام کیا ہے. توجہ ہے. مانگیے سلمان کیا مانگتے ہیں. اب سلمان تو جانتے ہیں کہ تکمیل دین ہو چکی, جس کے عوض مل رہا ہے اس کی ایک ضرب ہے ثقلین کی عبادت سے افضل. وہ ہے کل کا کل ایمان, عطا کرنے والا ہے محمد مصطفیٰ. کہا یا رسول اللہ مجھے امیر المومنین کی ایک سانس کا ثواب دے دیجیے. اللہ کرے آپ پہنچ گئے خدا کی قسم. سوچئے علی کی سانس کی اہمیت کیا ہے. والا فرماتے ہیں ہمارے کیا وہ ہیں جو ہمارے فضائل سن کے روتے ہیں, مسائل سوچ کے روتے ہیں. اللہ اکبر. یاد رکھیے اہل بیت نہ بےکس ہیں نہ مجبور ہیں. اس منبر کی قسم اہل بیت مامور ہیں. الاجل کہنا اس پر حجت ہے, لازم ہے, واجب ہے. لیکن یاد رکھیے زمانے کا امام میری آپ کی الاجل کا محتاج نہیں ہے. جسے چلتے دروازے پر سیدہ نے الاجل کہا ہو, جسے سند کے ٹکڑے زمین سے جیسے قاسم کے لاشے کے ٹکڑے حسین کے چنے تھے, الاجل کہا ہو. جسے ہر تماچے میں سکینہ نے الاجل کہا ہو. جسے چلتے ہوئے خیام میں جب چادر لٹ رہی تھی زینب عالیہ نے الاجل کہا ہو. سوچئے مانگا ہے زینب میں وہ میرا مولا کس طرح گریا کرتا ہوگا. اللہ اکبر. عزادارو جب شہزادہ علی اکبر کی آمد ہوئی ہے تو ایک شخص جو مدینے سے دور رہا کرتا تھا وہ مدینہ آیا. دل میں بڑی خواہش تھی, بہت خواہش تھی کہ میں رسول خدا کو دیکھوں. کسی نے اس شخص کو بتایا کہ نواسہ رسول کے گھر میں ایک شہزادے کی آمد ہوئی ہے جس کا چہرہ بالکل رسول خدا جیسا ہے. عزادارو یہ شخص چلتا ہوا در حسین پہ آ گیا. آ کر دستک دی. جب دستک دی نا اندر سے مولا عباس آئے, سلام کیا. کہا میں زندگی بھر بس ایک ہی شے کا متمنی رہا
کہ کاش مجھے دیدار رسول خدا ہو جائے. کہا مجھے پتا چلا ہے کہ فرزند رسول کے گھر شبیہ پیغمبر کی آمد ہوئی ہے. بس ایک دفعہ مجھے اس شہزادے کا چہرہ دکھا دیجیے. اداداروں مولا عباس نے آ کے مولا حسین سے بات کی. مولا حسین نے کہا عباس اس شخص سے کہیے مسجد نبوی میں جائے, ہم علی اکبر کو لے کے آ رہے ہیں. بس اداداروں حسین اور عباس علی اکبر کو لے کے چلے. مدینے کی گلیوں میں روشنی پھیل گئی. اس شخص نے دیدار کیا. اب ہر سال یہ دیدار علی اکبر کے لیے آتا اور جب دیکھتا کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ. عزادار اب یہ شخص جب آیا نا مدینے 61 ہجری ہے, بلکہ 60 ہجری کا آخر تھا, پہنچا اسی دروازے پر اندر سے ایک بیمار بچی نے کہا علی اکبر کربلا چلے گئے. علی اکبر کو کربلا چلے گئے. کہا اچھا میں تو ان کے دیدار کے بغیر رہ نہیں سکتا, میں یہاں سے کربلا جا رہا ہوں. جیسے ہی بی بی نے سنا نا, کہا اگر کربلا جا رہے پھر یہ خط سغرا لے جائیے. قاصد سغرا ہے یہ خط ملا. المختصر صبح عاشور طلوع ہو گئی. عزاداروں جو 57 یا 58 سال کا بوڑھا ہے اس کے دل سے پوچھئے کہ 18 سالہ بیٹے کی موت کیا ہوتی ہے. مولا نے اپنے اصحاب سے کہا ہے میرے صحابیوں اس ریگستان میں مٹی جمع کرو اور ایک ٹیلا بناؤ. اصحاب حسین نے مٹی جمع کی, ایک ٹیلا بن گیا. جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا مولا یہ بتائیے یہ ٹیلا کس لیے ہے. حسین روتے روتے کہا حبیب ابن مظاہر یہ وہ ٹیلا ہے, یہ وہ گلدستہ اعلیٰ ہے جہاں میرا علی اکبر آج اپنی آخری اذان دے گا. پوچھئے دل حسین سے کیسے حسین نے کہا ہوگا میرا علی اکبر آخری اذان دے گا. بس عزادار جناب عباس علمدار مولا حسین چل آئے خیمے میں. شہزادہ علی اکبر بی بی زینب کے خیمے میں. ایک طرف سے مولا حسین نے پکڑا, دوسری طرف سے مولا عباس نے لے کے شہزادے کو چلے. زینب عالیہ نے پوچھا بھیا یہ بتائیے علی اکبر کو کہاں لے جا رہے ہیں. زینب آج علی اکبر اپنی آخری اذان دینے کے لیے جا رہا ہے. بس زینب عالیہ نے یہ جملہ سنا, علی اکبر چلے, گلدستہ اذان بھرا ہے, آگے کہا اللہ اکبر. ادھر اللہ اکبر کی صدا گونجی. خوبیوں نے خیمے میں سنی. زینب عالیہ نے کہا اماں فضا بھائی حسین سے کہیے علی اکبر سے کہے ذرا بابا سے بلند اذان دے
شادی کی حسرت تھی جناب علی اکبر کی. کربلا میں یہ دونوں باراتیں لوٹ لی گئی. عزادارو بارات میں نا کچھ کردار بڑے اہم ہوتے ہیں. یعنی جو دولہا کا چچا ہوتا ہے وہ بارات کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے میری سواری الگ سے نظر آئے. اب یہ بارات ہے علی اکبر کی, دولہا ہے تو کیسی نام ہے, دولہا ہے تو کیسی نام ہے. چچا جب نظر آ رہا تھا ہر ایک کا سر لو کے سینہ میں تھا. دولہا کے چچا کا سر گھوڑے کی گردن میں زمین میں خط کھینچ رہا تھا. دوسرا کردار جو دولہا کی چھوٹی بہن ہوتی ہے اس کے بڑے مال ہوتے ہیں. اس کے بڑے مان ہوتے ہیں کہ میرا بھائی دولہا بنے میں دیکھ لوں گی. لیکن ہائے علی اکبر کی نندی میں بارات کے ساتھ ساتھ بھی کبھی کوئی تماچا مارتا, کوئی تالیاں نہ مارتا, صحیح سواری کرتی. ایک کردار اور بڑا اہم ہوتا, 2 یا 3 جملے ذرا لکھ لیجیے. وہ کردار کون ہے؟ دولہا کا بڑا بھائی جو بارات کے ساتھ ساتھ سارے انتظامات دیکھتا ہے. بس علی اکبر کی اس بارات میں علی اکبر کا ایک بڑا بھائی تھا جس نے کمر چھپائی ہوئی تھی. اس بارات میں باراتی اگر سواری سے گرتے تھے کسی کو اٹھاتا تھا جو صبح کے نیچے آگے دنیا سے چلے جاتے تھے. دولہا کا بڑا بھائی انہیں دفناتا تھا. اس بڑے بھائی کے ساتھ بارات میں دولہا کی کچھ خوبیاں تھی, نہ سر پہ رجا تھی, رسل بستہ تھی. آخری کردار بارات میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے دولہا کی ماں کا. اس بارات میں جو دولہا کی ماں ہے نا اس کا نام ہے ام لیلا. اس نے ہر باراتی سے کہا تھا میں نے منت مانی ہے کہ جب میرا علی اکبر دولہا بنے گا میں بالوں کو خطاب کروں گی. حسین مقتل میں آئے, لاشا علی اکبر طرف رہا تھا. حسین علی اکبر کے لاشے میں جھکے, نیزے کی علی جگر کے پار ہو چکی تھی. حسین نے اس نیزے کی علی میں ہاتھ ڈالا, سوئے آسمان دیکھ کے کہا دادا ابراہیم, دادا اسماعیل ذرا نیچے دیکھیے. نہ میری آنکھوں میں پٹی ہے, نہ میرے بیٹے کی آنکھوں میں پٹی ہے, نہ میرے بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہیں. ابراہیم نے آنکھوں میں ہاتھ رکھ لیا. حسین نے بچی کی علی کھینچی, جگر ساتھ آ گیا. آخری جملہ لاشا علی اکبر اٹھایا. علی اکبر کا لاشا اٹھایا لے کے چلے. جب لاشائے ہر کے پاس سے گزرے آواز آئی آقا. جب میں علی بن ہر کے لاشے پر گیا تھا آپ نے کہا تھا شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے.